خارجہ پالیسی کے مسائل تمام لوگوں کی زندگیوں کے مسائل بن گئے ہیں. اگر آپ نے ٹریول کرنا ہو، باہر جاب لینی ہو، پاکستان کی عزت کی آپ بات کر رہے ہیں، کوئی انٹلیکچوئلز ہیں، سیمینارز پہ اگر جا رہے ہیں، اور دنیا میں اپنے دوستوں کی بھی اگر آپ بات سنیں تو پاکستان کے بارے میں ورڈ ہے. مستقبل کا سوال اندرونی حالات کے حوالے سے نہیں ہے، بیرونی حالات کے حوالے سے ہے. پاکستان اتنا تگڑا ملک ہے، اس کی بات سنی کیوں نہیں جا رہی؟ ریاض کوکر صاحب، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ معاملات ہیں اندرونی طور پر. آپ نے مینڈیٹ مانگا اور انہوں نے کہا کہ ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کو ریڈیوس کریں. جاوید صاحب کہتے ہیں چادر دے کے پیر پھیلائیں. تو کیا ہمیں ایک ایمبیشس پالیسی نہیں رکھنی چاہیے، اپنے لور کرنا چاہیے، اندر دیکھنا چاہیے، تب نقطہ آغاز ہوگا؟ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کا ہمیں خیال ضرور رکھنا چاہیے اور اسی طرح ہمیں اپنی پالیسی ڈیفائن کرنی چاہیے. آپ نے بات کی تھی کہ ہم نے سولوشنز کی بات کہاں سے شروع، کہاں سے کرنا، سولوشنز کی بات کرنی. اب آپ دیکھیے کہ نیشنل اسمبلی میں یہ سیکرٹ سیشن ہوا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا اہم موقع تھا کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ملک کی، جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، اور میں کہتا ہوں رسپانسبلٹی باہر کے لوگوں پر بھی ہے کہ مل کے خدا کے لیے ڈیفائن کر لیں کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں اور ان کو ہم نے کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو فارن پالیسی، یعنی جو سبجیکٹ ہم یہاں اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. اب یہ وضاحت لے جب آپ کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کر لیں تو اس سے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی پالیسی سٹیٹمنٹ کی صورت میں سامنے آئے، کیا لکھا ہوا ہو؟ اب میں آپ کو بریف کس طرح دیا؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل اسمبلی کے لیے یہ ایسا موقع ہے کہ ملٹری قیادت نے ان کے ہاتھ میں یہ چیز دی ہے کہ جناب آپ ہر چیز ہمیں ڈیفائن کر کے دیں. بلکہ میرا تو خیال انہوں نے یہی مانگا ہے کہ آپ ہمیں لکھ کر دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. جی ہماری کشمیر پالیسی کیا ہونی چاہیے، جی ہندوستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، کس طرح بڑھانے چاہیے، یا کشمیر کو آپ بھول جائیں. یعنی اگر پولیٹیشنز یہ فیصلہ کر لیں اور اگر آپ کی یہ عوام ایکسیپٹ کر لے کہ جی کشمیر کو بھول جائیں تو میرا خیال ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا. لیکن سپوز سیاسی قیادت کہہ دیتی ہے اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے. نہیں، اس میں میں نے مطلب کہ کہہ دیں، مقصد ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیں اور ان کو یہ اپنے آپ میں کانفیڈنس ہے کہ پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ کشمیر کو بھول جائیں اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات بڑھا لیں. طلعت یہ تو امپلیمنٹ کرنا بہت آسان کام ہے، تو امپلیمنٹیشن از ناٹ دی ایشو. ہمارا فرض یہ ہے جو فارن آفس ہے وہ آپ کو ٹیکنیکل ایڈوائس دیں گے، وہ آپ کا ایک سبجیکٹ اسٹڈی کریں گے، وہ آپ کے سامنے 3 4 5 آپشن پیش کر دیں گے کہ جی یہ 4 5 آپشن ہیں. اگر آپ نے فارن پالیسی کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو یہ ہے، آپ ان میں سے بتائیے کون سا آپ کو سوٹ کرتا ہے پولیٹیکلی، جو آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. تو یہ چیز نیشنل اسمبلی کو ڈیفائن کرنی چاہیے. جی بیگم صاحبہ، ہر چیز اس وقت پاکستان میں کھل چکی ہے، کوئی جو ہے وہ بہت بڑا بھوت نہیں رہ گیا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا. اسٹیبلشمنٹ خود چل کے آپ کے پاس آ گئی ہے، بجٹ آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے. تو آج ان حالات سے فائدہ اٹھا کے سیاسی قیادت کو ذرا کھل کے بتا دینا چاہیے کہ ان کا ویژن کیا ہے تاکہ اب ہم ختم ہو. اب ابھی یہ کہا گیا کہ جی وہ سیاسی قیادت کے سامنے وزارت خارجہ آپشنز پیش کرے. دیکھیے آج کی دنیا میں ود ڈیو رسپیکٹ جاوید صاحب سے میرے ہم وطن بھی ہیں تو بہت زیادہ احترام کرتی ہوں، اور ریاض کوکر صاحب بہت ہمارے مزے ہوئے ہیں ڈپلومیٹ، لیکن ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے سے میں تو ایک سادہ سی بات جانتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو عوام کے نمائندگان اکثریت سے فیصلہ کریں اس کے سامنے انتظامیہ کو اپنا سر خم کرنا ہے، چاہے وہ فیصلہ انتظامیہ کی سوچ کے مطابق درست ہو چاہے نہ ہو. یہ تو جو انتظامیہ ہے اس نے بہت عرصے سے 1953 آنورڈ یوزرو کر لیے اختیارات نمائندگان کے، اور نمائندگان کو حق ہے کہ وہ فیصلے کریں. تو وہ کرتے کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ کرتے کیوں نہیں ہے؟ دوبارہ وہی حوالہ آ جائے گا کہ پارلیمان نے ایک ریزولوشن دی نا.
نہیں دیکھیے بات یہ ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی تو آپ ہی نے کروانا. ہاں لیکن یہ چکن اور ایگ کی بات ہے نا. یہ موجودہ پارلیمنٹ جو ہے یہ جن واقعات سے الیکٹ ہوا وہ بھی تو ہم نے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں نا کہ بی بی بے نظیر بھٹو شہید ہو گئے, اچانک الیکشن ملتوی ہو گیا, تو بہت سی ایسی آوازیں جو کہ ہماری انتظامیہ اور خاص طور پہ خفیہ ادارے والوں کو نہیں پسند. وہ تو سارے آپ کے پاس آ گئے نا بیگم صاحبہ, وہ تو ماضی اہم ہے. لیکن وہ پھر جن سے باتیں کر رہے تھے ان میں بہت سے تو ایسے تھے نا جن کو انہوں نے بنایا ہوا تھا. اور پھر آپ سوچیں کہ ایک شخص یہ کہیں کہ جی آپ اس لیے سوال کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے مجھ سے فیور مانگا اور میں نے نہیں کیا, تو یہ کوئی بیگم صاحب اگر فیور مانگا ہے سب میں سے کسی نے نہیں, دیکھیے تو پھر بتانے میں حرج بھی نہیں ہونا چاہیے نا. نہیں مانگا ہے یا نہیں مانگا, لیکن سیاستدانوں کو پیسے بھی تو جاتے رہے نا. یہ دیکھیں نا, یہ ایک نیکسس ہے. بٹ وائی گیٹ ان ٹو دا پاسٹ. نہیں, بات یہ ہے کہ سیاستدان جو مانگتا رہا ہے نا وہ اس کی نشاندہی کرے نا کہ کون سا سیاستدان ہے جس نے مانگا. لیکن اس کے بعد تو آپ نے ریزولوشن کر دی نا جی, آپ نے ایک بات یہ ہے طلعت, اٹس ناٹ دیٹ سمپل. ایک شخص کھڑے ہو کے اور یہ ایسی بات کرے تو وہ شخص کوئی بلند اخلاق ہے, وہ شخص جواب دے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے. سیک کر دیں, میں سمجھتی ہوں سیک کر دیں. پارلیمنٹ ان کو خود کو جانا چاہیے تھا. نہیں, پرائم منسٹر صاحب کی جواب دہی ہے نا, پرائم منسٹر صاحب سیک کر دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اداروں میں کوئی بھی irreplaceable نہیں ہوتا, کوئی بھی irreplaceable نہیں ہوتا. وزیر اعظم مقننہ میں اس وقت بااختیار ہیں, irreplaceable تو نہیں ہے نا, کل کو کوئی اور وزیر اعظم آئیں گے. تو اسی طرح ہر ادارے میں اب ہمارے یہاں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عوام کی رائے کو تو کچھ رائے سمجھتی ہی نہیں ہے. عوام ہماری جو ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ کلیکٹو وزڈم میں ہمیشہ ایک دانائی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اسامہ تلف ہو گیا, عوام میں تو کوئی خاص اس کا شور و غوغا نہیں ہوا, لیکن وہ شور و غوغا جو ہے وہ سیمولیٹ کیا گیا. عوام کا تو سمپل سا ریئیکشن تھا کہ غیر ملکی تھا, ہمارے وطن کا نہیں تھا, کیوں یہاں بیٹھا ہوا تھا. لیکن بیگم صاحبہ جو تمام پارلیمان کی ریزولوشن ہے اس کے اندر عوامی نمائندگان نے خود سے, جس کو آپ شور و غوغا کہہ رہے ہیں, اسامہ کی بات نہیں کر رہا, جس طریقے سے اس کو مارا گیا اس کے اوپر ایک پارلیمان نے سٹینڈ لیا ہے. تو آپ کی بات سے تو میں لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ انسپائرڈ ہے سارا کچھ. بات یہ ہے کہ جی ہاں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت کچھ انسپائرڈ ہے. میں یہ دیانتداری سے سمجھتی ہوں, اور میں 40 سال سے سیاسی کارکن ہوں. میں نے پیشہ بدلنے کی تکلیف نہیں کی ہے اور میرا دانا پانی بھی سیاست میں نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ دیانتداری سے میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ بالکل ایک بہت بڑی سیمولیشن کی جا رہی ہے. جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے, عام آدمی کو تو اپنے ایک بہتر واقعات چاہیے. اوکے, لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد ناظرین ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اسی بحث کے اندر. سیاسی قیادت کہہ رہی ہے کہ پہلے ہمارے تعلقات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ ٹرمز ٹھیک جب تک نہیں ہوئے تب تک خارجہ پالیسی کو درست کرنے کا سرا صحیح نہیں مل سکتا. جاوید حسین صاحب کے پاس بھی جائیں گے, اسٹے ٹیونڈ.